بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا بیرون ملک اور اندرون ملک سے زنجیر توڑوا چکا ہے یا اس کی زنجیر کھول دی گئی، اور وہ ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اس وقت بول رہا ہے۔ ویسے عموماً ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کردار کشی ہوتا ہے۔ اگرچہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تنگ رکھ دیا ہے اور وہ 63A والا بینچ جو تھا اس کو تشکیل نو کر لی ہے جسٹس افغان صاحب کو شامل کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر تبرہ نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی پہ گئی ہے۔ اپنی پیروی کے حوالے سے اہم انفارمیشن اور انکشافات ہیں ہمارے سامنے۔ کل تشریف لا رہے ہیں 2 تاریخ کو 3 روزہ دورے کے اوپر انور ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر انور ابراہیم صاحب جو ہیں وہ کنگ ایڈورڈ لاہور کے پڑھے ہوئے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت ملائیشیا کے بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہوئے یورپ اور امریکہ جانے کی بجائے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور انور ابراہیم صاحب ان لوگوں میں ہیں۔ اب وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان سے ان کی اسٹوڈنٹ لائف کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی۔ حالانکہ یہ وہ جو پہلے تھے نا وزیر اعظم ملائیشیا کے، جو وزیر اعظم تھے نا، کیا نام تھا ان کا بھلا سا، جو ابھی شاندار طریقے سے ہارے ہیں اور جنہیں جدید ملائیشیا کا بانی بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے نمبر 2 کے طور پہ کام کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی چونکہ ایک عدد برانڈو ثابت ہوئے اور انہوں نے ہر وہ بندہ جس نے انہیں وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچایا اس کا انہوں نے بینڈ بجایا، تو انہوں نے انور ابراہیم صاحب کا رگڑا نکال دیا اور ان کو کئی سال تک جیل میں رکھا۔ بہرحال انور ابراہیم صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، 3 روزہ دورے پہ، 2 3 4 2 کو پہنچے گے، 3 اور 4 کو رہیں گے یہاں پہ، 3 روزہ دورہ ہوگا ان کا۔ تو ایسی صورت کے اندر ان کے ایجنڈے کے معاشی پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے ہم۔ تو انہیں کہا گیا کہ بھائی جان جو ہے وہ آپ نے سنا ہے احتجاج کرنا ہے، اور عمران خان صاحب نے بڑی نخوت کے ساتھ 2 تاریخ کو سرگودا اور میاں والی اور فیصل آباد اور ملتان میں احتجاج کی ہدایت کر دیا آپ کو، اور پھر آپ نے 4 تاریخ کو وہ احتجاج جو ہے وہ سمیٹ کے لے کے آنا ہے اسلام آباد کی طرف۔ تو ہم نے لاڈیاں شاڈیاں کوئی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پیغام ان لوگوں کو دیا گیا جو کہ پہلے یقین دہانیاں لے کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ یقین دہانیاں دے کے اور یقین دہانیاں کروا کے عمران احمد خان نیازی کی کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، لبیک 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 یا عمران لبیک کہتے ہوئے سڑک کے اوپر آتے ہیں۔ ان کو جب یہ پیغام دیا گیا کہ بس لاڈیاں شاڈیاں ختم، لاڈ شاڈ ختم، مذاق مذوق سائڈ پہ کرو، سنجیدہ بزنس شروع ہو رہا ہے اس ہفتے، اور پہلے یہ آئیں گے اور پھر 12 کو جو ہے وہ چین کے آ جائیں گے وزیر اعظم، جو 15 تک پاکستان کے دورے پہ ہوں گے۔ اس کے بعد شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اجلاس ہوگا، وہاں پہ پھریں گے۔ اسی اسنا کے اندر دریں اسنا ان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے وہ دیکھنے کے لیے، یا ان کا میڈیا یا ان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ 9 تاریخ تک پاکستان پہنچ جائیں گے، 9 اکتوبر تک۔ تو 5 کو یہ جائیں گے تو 9 کو وہ آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں وہ حالت میزبانی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ بندے کے پتر بن کے آپ نے رہنا ہے، اور اگر آپ نے بندے کے پتر بن کے نہیں رہنا تو آپ کے ساتھ وہ کرنی ہے کہ آپ کی نسلیں یاد کریں۔ یہ جب پیغام پہنچا تو تسلی پہ آ گئی، یہ ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ وہ جناب انہوں نے جب یہ کہا کہ دیکھیے قومی مفاد جو ہوتا ہے، ریاستی مفاد جو ہوتا ہے، وہ سیاسی مفادات سے بہت آگے ہوتا ہے۔ آپ نے بہت کر لیا یار، آپ بس کرتے ہیں۔
یہ کھلے یا خفی الفاظ کے اندر ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھایا گیا، بتایا گیا یا سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاین جوت بڑے پہنے. تو جب انہوں نے یہ بتا دیا تو اس کے بعد اب یہ پاجڑ پڑ گئی کہ فیس سیونگ کیسے حاصل کی جائے. تو جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی لال بجکڑ ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک، اور جتنے بھی اس کی بڑی بڑی آئی ڈیز ہیں، جیسے لندن کا باجا عادل راجہ جس کو مبینہ طور پہ ان کی بیگم صاحبہ چھوڑ کے فرار ہو چکی ہیں، لندن کا باجا عادل راجہ نے فرنٹ سے لیڈ کیا، پھر صابر شاکر جو بڑی بڑی آئی ڈیز ہیں انہوں نے لیڈ کیا، اور صدیق جان، یہ ساری پی ٹی آئی کی بڑی بڑی آئی ڈیز ہیں. اور ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اور میرے دیے ہوئے ٹیکس کے اوپر قومی خزانے سے پلتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے دیے گئے ٹیکس سے قومی خزانے پہ پلتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس نے مطلب کہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عمران احمد خان نیازی کی بڑی منتیں ہو رہی ہیں، بہت ترلے ہو رہے ہیں کہ جناب آپ احتجاج ملتوی کر دیں کیونکہ اس وقت بیرون ملک سے مہمان آ رہے ہیں. عمران نہیں مان رہا، عمران کے بڑے منت ترلے ہو رہے ہیں، اگر عمران تم مانے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر تم مانے تو یہ ہو جائے گا. او بھی سی جمیل فاروقی بھی سی آؤ ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو بڑی بڑی آئی ڈیز ہیں انہوں نے ایک دم ایک بات کہنی شروع کی تو اپنا میٹر گھوم گیا. ہم نے کہا ذرا پتہ تو کریے ہوا کی ہے. تو پھر ہم نے ایک جگہ پہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ مطلب فیس سیونگ مانگ رہی ہے پی ٹی آئی کہ جناب آپ جو ہے نا وہ کوئی آدھا جھوٹا سچا بیان جاری کر دیں کہ جناب ہم پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ احتجاج ملتوی کر دیں، تو اس کو بہانہ بنا کے ہم یہ احتجاج ملتوی کر لیں گے. لیکن چاچو ڈٹ گئے کہنا خسمانو کا ہو، آپ کا اور پولیس کا معاملہ ہے، آپ جانے اور صوبائی حکومتیں جانے، میرا اس پہ کوئی لینا دینے نہیں. اور خبردار چاچو نے آنکھ مار دیتی باقیوں، کوئی اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں ہوگا. احتجاج کی کال آپ نے دی ہے، واپس آپ نے لینی ہے، نہیں لینی ہے تو پھر ہم ڈانگ سوٹک کر لیں گے. ڈانگ سب کو پھیرے گی، چاچو نے کہا ٹھیک ہے، بجٹ کوئی نہیں ہے، ڈانگ پھیرا گا سب. اب وہ یوتھڑ جو ہے وہ بھاگنے کے لیے پوری ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے کہ حملہ آور کیسے ہونا ہے اور بھاگنا کیسے ہے. تو بھاگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے، تو ماحول بنایا جائے. اب وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کی جی بڑی منت ترلے ہو رہی ہیں، حافظ اعظم نہیں جا کے جناب پیری پہ گیا. اور ڈاکٹر عاصم صاحب کو نویں جیسے صاحب آئے نے نا نمبر 1 ادارے والے، وہ انہوں نے پی آئی ڈی بھی کی ہوئی ہے این ڈی یو سے، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب ہے. ہم نے سمجھا شاید وہ کیڑوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں، اسی لیے ان کو لگایا گیا ہے کہ یوتھڑوں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کا علاج کیا جائے. ہم نے یہ سمجھا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ پڑھائی لکھائی والے ڈاکٹر ہیں، وہ ٹیکہ لانے والے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ زخموں کی صفائی کرنے والے ڈاکٹر نہیں ہیں، یا کیڑے والی جگہ کی صفائی کرنے والے ڈاکٹر نہیں ہیں. ویسے کام تسی وہی کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب جا کے جناب اڈیالہ دے وچ پیری پی گئے نے عمران احمد خان نیازی دے، وہ نہیں مان رہا. یہ سارا پروپیگنڈا، بکواسیات، واہیات، ہزلیات اور حجویات جو ہیں وہ انہوں نے لمحہ موجود کے اندر ایک دم بلاسٹ کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اب تمام گروپوں کے اندر ان کی یہ واہیاتیاں جو ہیں وہ پھیلتی ہوئی آپ دیکھیں گے جب میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا. تو اصل واردات کیا ہے کہ انور ابراہیم صاحب آ رہے ہیں. انور ابراہیم صاحب آ رہے ہیں، اور انور ابراہیم صاحب جو ہیں وہ 3 روزہ دورے پہ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد چائنیز آ رہے ہیں اور بگ وے میں آ رہے ہیں. 9 تاریخ کو ان کا دورہ ہے، بہت سارے منصوبوں کا افتتاح ہوگا، سی پیک 2 کا اعلان ہونا ہے. اور موصوف یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے میں بلیک میل کر کے اپنا لچ فرائی کر لوں، اس کے اندر سختی سے شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. یہ سارا پروپیگنڈا ہوگا، یہ پی ٹی آئی واپس جانے کے لیے استعمال کرے. فی الحال اتنا ہی اب تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.